ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان الیکشن ترمیمی بلز کے معاملے پر برف جو ہے وہ پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے اپنے منظور کردہ انتخابی ترمیمی بل 2021 پر نئی ترامیم لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے بل پر وزارت قانون سے مشاورت ہی نہیں کی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے اعتراضات کا وزیراعظم آفس میں جائزہ لیا گیا، جس کے بعد عمران خان نے وزارت پارلیمانی امور کو وزیر قانون اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی ہدایات جاری کر دیا۔ انتخابی اصلاحات کے ترمیمی بل پر عید کے بعد بڑی پارلیمانی بیٹھک ہونی ہے۔ گزشتہ دنوں عمران خان نے بھی قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ملک میں جمہوریت مستقبل کی بات ہے۔ 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو۔ ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے۔ اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ حکومت حلقہ بندیاں آبادی اور ووٹرز کی بنیاد پر کروانے، اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے متعارف کروانے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت متعدد معاملات پر اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دیتی رہی ہے، اور یہ اعتراض بھی کرتی رہی ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے سنجیدہ جواب نہیں آتا۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں کا اعتراض یہ ہے کہ متنازع انتخابی اصلاحات کے بل کو تحریک انصاف حکومت کی جانب سے جلد بازی میں پارلیمان سے پاس کروانے کا واحد مقصد اگلے عام انتخابات میں منظم دھاندلی کی راہ ہموار کرنا تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حکومتی ترامیم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، بلکہ اکثر شیخوں کو تو الیکشن کمیشن نے آئین سے متصادم قرار دیا تھا۔ اسی معاملے پر اسپیکر اسمبلی نے اپوزیشن اور حکومتی ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائی تھی، مگر اس کے باوجود حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی گرما گرمی کے سبب معاملہ آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن آج کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے اہم بات کی کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت کر پائیں گے۔ بہت ساری چیزوں کے اوپر اتفاق ہے، اور جن چیزوں پر اتفاق نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتفاق جو ہے وہ آ جائے۔ یعنی وفاقی وزیر اطلاع صاحب کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہے، جن پر نہیں بھی ہے تو ہم آگے ہاتھ بڑھائیں گے۔ اب حکومت نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، گیند اپوزیشن کے کورٹ میں ہے۔ سوال یہ کہ کیا اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ سوال کے جواب لیں گے نون لیگ کے سیکرٹری جنرل، ان کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ فواد چودھری صاحب کا آپ نے بیان سن لیا ہوگا، وہ تو بالکل تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں پیش رفت بھی بڑی ہو چکی ہے۔ تو کن باتوں پہ آپ مان چکے ہیں احسن صاحب، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس پر ابھی بس وہی بس ٹک باکس ہی کرنا ہے اور پھر یہ معاملات طے پا جائیں گے، یا یہ تاثر ہی غلط ہے؟ عادل، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے وزیر اعظم کا جو کلپ سنایا اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم 2 سال سے ہوم ورک کر رہے تھے، اور 2 سال سے ہم نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ الیکٹورل ریفارم بل کی صورت میں پیش کیا، جسے اپوزیشن نے بات ہی نہیں کی۔ اپوزیشن تو اسمبلی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس بل کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، انہوں نے قواعد و ضوابط کو سسپینڈ کیا جن کے مطابق وہاں بحث ہونی چاہیے تھی، اور پھر جو بل پاس کیا وہ اتنا قانونی طور پہ ناقص ہے کہ اس کے اندر کم از کم 3 آئینی ترامیم تھیں جن کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو انہوں نے سادہ اکثریت سے بلڈوز کر دیا وہاں پہ۔ اور یہی بات اپوزیشن چیختی رہی، یہی بات الیکشن کمیشن نے کہی کہ جی آپ نے ہم سے نہ مشاورت کی ہے، نہ ہم سے پوچھا ہے۔ اور یہ آئینی ترمیم جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ آئین کے ترمیم کے ذریعے سینٹ میں اوپن بیلٹ لائیں، آپ نے اس سمیت دیگر ترامیم جس میں کہ آپ نے ووٹر رجسٹریشن کو الیکشن کمیشن سے لے کے نادرا کے سپورٹ کر دیا، آپ نے حلقہ بندی کی بنیاد
وہ آبادی کی بجائے ووٹرز رجسٹریشن پہ کر دی. آپ نے اپنے ایک پیارے فیصل واڈا کو این آر او دینے کے لیے 4 سال پیچھے جا کے اہلیت کی شرائط کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اگر یہ معیار ہے ان کے ہوم ورک کا, تو میں تو ایز اے پاکستانی بڑا فکر مند ہوں کہ وی آر ناٹ اے نارمل کنٹری, ہم تو ایک نیوکلیر کنٹری ہیں. اچھا احسن صاحب, یہ آپ فکر مند تو تھے پہلے دن سے, لیکن فواد چودھری صاحب کیوں یہ کہیں گے کہ کافی ساری چیزوں پہ آپ مان چکے ہیں, ہم بات اور بھی آگے بڑھا رہے ہیں. ہی ساؤنڈڈ ویری آپٹمسٹک. کچھ تو ایسا ہوا ہوگا, کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے, بات قریب پہنچ چکی ہے, آپ کے یہ اعتراضات وہ مان رہے ہیں اور اس پر متفق بھی ہیں ابھی کہ ٹھیک ہے اکٹھے کرتے ہیں؟ یہ عادل اتفاق ہم نے نہیں کیا, ہم تو اسی موقف پہ ہیں. اب حکومت اتفاق کر رہی ہے. جب حکومت کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس کی جو ترامیم ہے وہ نہایت ہی ناقص ہیں اور وہ قانونی طور پہ غلط ہیں, تو اب وہ اس بات پہ آمادہ نظر آتے ہیں کہ جن نقائص کا ہم نے نشاندہی کی تھی ان کو وہ دور کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم اسے ویلکم کریں گے. دیکھیے یہ ملک ہم سب کا ہے, اس ملک کا نظام ہم سب کا ہے, اس میں جو بھی بہتری ہوگی اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے. اور خاص طور پہ جو انتخابی سسٹم ہے, جب تک اس میں کنسنسس سے تبدیلی آپ نہیں لائیں گے تو آنے والا الیکشن ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا. یہی بات ہے جو ہم حکومت کو پہلے دن سے سمجھا رہے تھے. اگر ان کو اب یہ بات سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک, تو ایسے صاحب اس کو چلے میں تھوڑا سا اس کو ایسے یہ سوال کر لیتا ہوں کہ اتفاق رائے ہو چکا, چاہے وہ آپ کے تحفظات تھے یا وہ ان کے تحفظات تھے, جو بھی تھا اتفاق رائے تقریباً ہو چکا ہے الیکٹورل ریفارمز پہ, اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, ابھی ایسا کہنا قبل از وقت ہے. البتہ جو بنیادی اصلاحات تھے, جیسا کہ حکومت نے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی, میرا خیال ہے کہ اب حکومت ان چیزوں کو وڈرا کرے گی. اور دوسری جو ان کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یا ان کی ای ووٹنگ ہے, اس کے اوپر ہم نے انہیں یہی کہا ہے کہ جو تحفظات ہمارے ہیں انہیں آپ دور کریں, کہ ابھی وہ مشین جو ہے وہ بنی نہیں ہے اور یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس کو اپروو کر دیں. جو مشینیں باہر کی لائے تھے وہ ناقص قرار پائی ہیں, وہ ہمارے سسٹم میں نہیں چلیں. اسپین سے جو خود یہ کنسلٹنٹ لائے تھے اس نے 10 پیرامیٹرز میں سے 7 پیرامیٹر پہ ان کے نظام کو ناقص قرار دے دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم پہ کس بات کی دھونس دے رہے ہیں؟ ان کے تو اپنے جو کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے ان کی تجاویز کو ناقص قرار دیا ہے, ان کو قابل عمل نہیں قرار دیا. تو یہ ہمارے اوپر سارا ملبہ پھینکنے کے لیے تیار ہے کہ جی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور جو ای ووٹنگ ہے اوورسیز کی, اس کو اپوزیشن نہیں مان رہی. آپ کے پاس کوئی قابل عمل تجویز ہو اسے آپ پیش کریں, اس کا الیکشن کمیشن جائزہ لے گا, اپوزیشن جائزہ لے گی. ابھی تک تو جتنی مشینیں انہوں نے پیش کی ہیں وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئی ہیں ساری. ٹھیک, اچھا ایسے صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بار بار نون لیگ, باقی اپوزیشن جماعتیں بھی, خصوصاً نون لیگ یہ کہتی ہے جی الیکشن کروائیں, شفاف انتخابات کروائیں اور ملکی مسائل کا وے فارورڈ اب یہی ہے. لیکن پنجاب میں لوکل باڈیز کی جب بھی بات آتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ بحال کرائیں سارا سب کچھ, لوکل باڈیز کے الیکشن کروائیں. اس وقت آپ کا سٹانس کیا ہے؟ کیا آپ ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے لوکل باڈیز ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ عام انتخابات ہوں؟ عادل, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قانونی جنگ سے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے لوکل گورنمنٹس کے لیے. اس حکومت نے 2 سال پہلے غیر آئینی طور پہ لوکل گورنمنٹس کو پنجاب میں ڈسمس کر دیا تھا. 58,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر دیا گیا. ہم نے اس کی جنگ لڑی, پلر ٹو پوسٹ ہمارے لوگ گئے, کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ. بالآخر 2 سال بعد سپریم کورٹ نے, جس کے بینچ کے سربراہ چیف جسٹس سے قرار دیا کہ انہیں غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا ہے, اور 25 مارچ کو انہوں نے کہا کہ یہ بحال ہوتے ہیں, ان کو جیسے یہ برطرفی سے پہلے قائم تھے اسی طرح ہم بحال کرتے ہیں. دیکھیے 3.5 ماہ ہو گئے ہیں, حکومت پنجاب نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے.
آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں 13 جولائی کو 25 مارچ سے انہوں نے وہ بلدیاتی ادارے ابھی تک بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن حکومت پنجاب سے جاری نہیں کیا. اور میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ صوبائی حکومتیں اس طرح اس کو نظر انداز کریں گی تو نیچے متحد عدالتوں کا کیا بنے گا. اور مجھے ڈر سے یہ بات کہنی چاہیے کہ اگر ہماری خدا نہ خواستہ حکومت ہوتی تو اس میں 24 گھنٹے بھی ڈیلے ہوتی تو پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ چکی ہوتی. اس حکومت کو پتہ نہیں کیا استثناء حاصل ہے. لکڑ کھا لے وہ بھی ہضم ہے, پتھر کھا لے وہ بھی ہضم ہے, آئین کو نکل جائے وہ بھی ہضم ہے. میں حکومت سے کہوں گا کہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کریں ان کی بحالی کا, اور چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے فیصلے کی لاج رکھیں, اس کو امپلیمنٹ کرائیں. اور اس فیصلے میں ایک بہت جو بڑا بریک تھرو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت سپریم کورٹ نے کہا ہے جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو تحفظ حاصل ہے ٹینیور کا, اسی طرح لوکل باڈیز کو بھی ٹینیور کا تحفظ حاصل ہے, انہیں وقت سے پہلے برطرف نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان 58,000 بلدیاتی نمائندوں کو فوری طور پہ بحال کیا جائے. آج وفاقی کابینہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ان پر پابندی ہے, اور اگلے اب سٹیپ میں یہ ہوگا کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا, آلدو وہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا. اس پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہوا, درست ہوا؟ کیونکہ جس طریقے سے ٹی ایل پی نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا امن و امان کے, اور وہ مسائل کافی پیدا ہو گئے تھے. لیکن اوور ٹو یو احسن صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے, صحیح فیصلہ ہے, درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے, جو حکومت اس معاملے میں وزارت داخلہ مجاز ہوتی ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہو کسی بھی گروپ کے خلاف تو وہ کارروائی انیشیٹ کر سکتی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی تھی یہ سراسر حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی تھی. حکومت نے جو پہلا معاہدہ کیا تھا کہ وہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں گے, کیا انہوں نے وزارت خارجہ سے کنسلٹ کیا تھا؟ کیوں ایک ایسا معاہدہ کیا تھا؟ پھر اگر اس کے مطابق صرف یہی بات تھی کہ قومی اسمبلی میں ایک موشن لا کے معاملہ ختم ہو جانا تھا تو پھر 2 مہینے 3 مہینے اس کو لٹکایا کیوں گیا؟ ملک کے اندر تماشا بنایا گیا, کتنی جانیں ضائع ہوئیں, اور اس کے بعد بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی خبریں منفی طور پہ شائع ہوئیں. تو اس میں حکومت کی اس پورے معاملے کو ہینڈل کرنے میں جو نااہلی ہے وہ بہت کھل کے سامنے آتی ہے, اور ہر شعبے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, کل اب یہ لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ آرڈیننس لیپس ہو گیا, اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں جو اعلیٰ تعلیم کا ایک اتنا اچھا نظام بنا تھا, ہائر ایجوکیشن میں ہم نے 5 سال ریکارڈ پیسے دیے, ایک نئی جان پیدا کی. انہوں نے چیئرمین کو اس لیے ڈسمس کیا کہ وہ ان کی ناجائز باتیں نہیں مانتے تھے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ٹینیور ریڈیوس کر دیا چیئرمین کا, اور اس ادارے کو تباہ اور مفلوج کر دیا ہے, جس سے یونیورسٹیز بدترین مالی خسارے میں چلی گئی ہیں. اور ہر یونیورسٹی جو ہے اس وقت تنخواہیں دینے سے بھی اچھا احسن صاحب ٹھیک ہے, ایچ اے سی پہ تفصیلی کبھی پروگرام کریں گے. لیکن یہ جو ٹی ایل پی کا آپ نے کہا, دیکھیں جب ٹی ایل پی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا, جو ہمیں نظر آ رہا تھا, جو توڑ پھوڑ ہوئی اور روڈیں بلاک ہوئیں اور عوام کو جتنا اس سے نقصان ہوا, اس وقت مطالبہ ہم یہ کہہ رہے تھے حکومت کی, جی آپ کارروائی کریں, آئیں ان کو اریسٹ کریں, اس پر پابندی لگائیں. اب جب وہ اس طرف جا رہے ہیں, پابندی ٹھیک ہے انہوں نے مس ہینڈلنگ ہوئی وہ ساری اپنی جگہ پہ, اب جب وہ پابندی لگانے کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی بھی اگر ان پر تنقید ہو تو حکومت پھر کیا کرے؟ پابندی نہ لگائے پھر بھی. یہ جو واقعات پیش آئے یہ سارے کے سارے حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آئے. اگر حکومت ان پہ پابندی لگانے جا رہی ہے تو خود بھی اپنی ذمہ داری قبول کر کے اپنے اوپر بھی پابندی لگائے کہ یہ حکمرانی کرنے کے اہل نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ تو بچگانہ انہوں نے کام کیا. جو پہلا معاہدہ کیا, کوئی بھی بندہ جو الف بے جانتا ہے حکومت سازی کی, اسے پتہ ہے کہ اس طرح کی بات آپ وزارت خارجہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے.
اور اگر آپ نے کی ہے اور اس کے مطابق جو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بات صرف اتنی تھی کہ ایک قرارداد پیش کی جانی تھی قومی اسمبلی میں، اس کے اوپر بحث کی جائے، اور بحث بھی نہیں کرائی گئی کہ جی قرارداد پیش کرنے پہ ہی معاملہ ٹل گیا، تو بھئی آپ نے پھر 2 مہینے کیوں انتظار کیا کہ ہنگامہ ہو، لوگوں کی جانیں جائیں، اور اس کے بعد آپ نے سب کچھ پاکستان کی بدنامی کرائی، پھر ایک دن قرارداد پیش کر کے معاملہ سارا رفع دفع کر دیا؟ تو یہ اگر آپ نے کرنا تھا 2 مہینے کیوں انتظار کرتے رہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر چیز کے اندر معاملات کو بگاڑتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بگاڑ دیا ہے جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، احسن اقبال صاحب سابق وزیر داخلہ ہیں، تو ان ایک تحریک لبیک پاکستان پر بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہی سوالات جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے، یہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. ان کی بھی ایک ٹیک رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، تفصیلی گفتگو ان سے کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کابینہ کے اجلاس میں تحریک لبیک کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کے لیے وزارت داخلہ کی ریویو کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی. تحریک لبیک پاکستان نامی تنظیم کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے جو کمیٹی وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. بڑا اہم یہ فواد چودھری صاحب نے اس کا اعلان کیا. یہاں اہم بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے اندر ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق بھی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان نے ہماری شو میں کہا تھا کہ آخر میں ٹی ایل پی پر پابندی ختم ہو جائے گی. کیونکہ ٹی ایل پی پہ جو پابندی ہے وہ فوری تو نہیں ہٹے گی، لیکن ڈیو پروسیس ہوگا، اس کے بعد ہٹ جائے گی. جی بالکل، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو حکومت نے ان کے ساتھ وعدہ کی. دیکھیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کون ہے؟ وہ میں تو ان کو اپنے سے بہتر پاکستانی، بہتر مسلمان سمجھتا ہوں. وہ نکلے، ان کے ساتھ حکومت کا صرف ایک نقطے پہ اختلاف تھا، مطلب وہ ٹی ایل پی ول ناٹ بی بینڈ اینی مور نا، کالعدم نہیں رہے گی جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا ہوپ فلی انشاءاللہ. اب آج کابینہ اجلاس میں بتایا گیا کہ کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت اور تنظیم کے موقف کو سننے اور حقائق کی چھان بین کے بعد تنظیم پر پابندی کا فیصلہ حقائق اور میرٹ پر تھا. دوسرے مرحلے میں اب تنظیم کا انتخابی نشان منسوخ کرانے کے لیے حکومت اقدامات کرے گی جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہوگا. یہاں اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت کو اس ضمن میں سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنا ہے جو اب تک نہیں بھیجا گیا، جس کے بعد ہی ٹی ایل پی پر مکمل پابندی عائد ہو سکتی ہے. اور یہ معاملہ 3 ماہ پہلے یعنی اپریل سے چلا آ رہا ہے، لیکن حکومت کی سنجیدگی اس کی سستی سے آیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا بقول علی محمد خان کے آخر میں ٹی ایل پی پر پابندی ختم ہو جائے گی؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ اسی دوران آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی ٹی ایل پی بھرپور طریقے سے متحرک ہے اور الیکشن میں حصہ بھی لے رہی ہے. وفاق کی بات ہو رہی ہے تو آج ایک مرتبہ پھر پہلے سے وسیع کابینہ میں مزید توسیع کر دی گئی ہے اور کاف لیگ کے رہنما چودھری مونس سلائی کو وفاقی وزیر بناتے ہوئے انہیں آبی وسائل کے قلمدان سونپا گیا، جس کے بعد وفاقی کابینہ کی تعداد اب 52 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 28 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت، 16 معاونین خصوصی، 4 مشیران ایڈوائزر شامل ہیں. اور خبریں یہ بھی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد کابینہ میں اہم تبدیلیوں کا امکان ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب کو دوبارہ سے شامل کیا جا سکتا ہے. آج کاف لیگ کو وزارت دے دی گئی ہے، جبکہ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی وعدے کے مطابق ایک وزارت مزید دی جا سکتی ہے. ساتھ ہی کابینہ میں اختلافات کی خبریں بھی ہیں. اہم وفاقی وزراء اسد عمر اور علی زیدی کی جانب سے کچھ وزارتوں خصوصاً انرجی منسٹری جو کہ تابش گور صاحب کی منسٹری ہے اس میں دخل اندازی کی شکایات ہو رہی ہیں، اور یہ شکایات جو ہیں خود تابش گور صاحب وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی ان کو پہنچا چکے ہیں. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب، پہلے تو تحریک لبیک کے حوالے سے آج کابینہ میں جو فیصلہ ہوا اس پر ذرا بتائیے گا، کیونکہ آپ نے ہماری شو میں پہلے کہا تھا کہ تحریک لبیک پر پابندی جو ہے وہ ڈیو پروسیس ہوگا، اس کے بعد ان پر سے پابندی ہٹ جائے گی. آج فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی وزارت داخلہ کی ریویو کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق
तहरीक लब्बैक पर अब पाबंदी है और सेकंड मरहले में उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी मनसूख कर दिया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। वो जिन दिनों की आपने बात की वैसे हालात थे कि मुल्क लॉकडाउन की तरफ गया था, दंगे फसाद हो रहे थे और लोग उसमें दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था, तो उस तनाज़र में बात की गई थी। लेकिन ज़ाहिर है इसका जो कंसर्न फोरम है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ही है और उसकी जो कमेटी ने उसका फिर जायज़ा लिया। ज़ाहिर है उनके सामने जिस तरह की मालूमात होती हैं उसके मुताबिक ही वो फ़ैसला करते हैं। और आज इस पर काबीना का एक फ़ैसला आया है। मैं समझता हूँ कि काबीना का फ़ैसला जो है वो मुतफ़िक़ा सबकी राय होती है, उस पर डिबेट होता है। जब काबीना का एक दफ़ा फ़ैसला आ जाए उसके बाद इस पर मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि और कोई हम इस पर कमेंट करें। एक फ़ैसला किया गया है काबीना की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के मफाद में अमन व अमा के लिए, और मैं समझता हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो मज़ीद की कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी कानून के मुताबिक। तो जो भी फ़ैसला आया है पाकिस्तान के मफाद में किया गया है। दूसरा जो आपने काबीना के अंदर कुछ इख्तलाफात की बात की है, तो आदिल शाहज़ेब भाई देखें, ये इस तरह ज़रूरी नहीं होता कि काबीना के मेंबरान जो हैं, अब आपने असद उमर भाई और अली ज़ैदी साहब की बात की है, दोनों सीनियर तरीन मेंबरान हैं। ख़ासकर असद उमर साहब तो सीनियर तरीन लोगों में से हैं और अली ज़ैदी साहब के भी खान साहब के साथ कोई कम अज़ कम उनके 22-23 साल के सफ़र में शायद शुरू से ही तकरीबन कुछ अरसे बाद वो साथ थे, सीनियर लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि 100% चीज़ों पे आपका इत्तेफाक हो। किसी चीज़ पे बात जो है वो आर्गुमेंट हो गया होगा तो उसको लड़ाई की बात कर देना कि फ़लाह हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। आज भी अली साहब चले काबीना में बैठ के गपशप लगा रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं था। वो लड़ाई की बात हम नहीं कर रहे। जो एनर्जी के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं या एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसमें ताबिश गौर साहब को गिला ये है कि ये दो हजरात जो हैं और वो नाराज़ भी हैं, वो दुबई में भी बैठे हुए हैं, तो उस हवाले से वो कह रहे थे। वो तो खैर होते रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन असल जो सवाल है अली साहब, तहरीक लब्बैक पर बिल्कुल अब काबीना का तो मुतफ़िक़ा फ़ैसला आ गया है और उसे मीडिया को भी डेफिनेटली उसका एहतराम करना चाहिए, अवाम को भी करना चाहिए और मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला हुआ है। क्या इस फैसले से कुछ इस पर बात हुई कि कोई बैकलैश भी आ सकता है, तहरीक लब्बैक दोबारा आकर सड़कों पर एहतजाज भी कर सकती है? इस किस्म की कोई स्ट्रेटजी डिस्कस हुई या जहन में है आपके कि किस तरह से टैकल किया जाएगा आगे जाके इस मामले को? देखिए, जो अमन व अमा के जो मसाइल होते हैं उसको तो फिर उस वक्त के मुताबिक देखा जाता है। इस पे जो कोई बात हुई है उस पर मैं बात करना, काबीना की गुफ्तगू कभी भी मैं बार नहीं करता, उस पर तो मैं बात करना मुनासिब ही नहीं समझता। बहरहाल जो फ़ैसला काबीना ने किया है मुल्की मफाद में किया है। और दोबारा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपने बात की कि शायद कोई ताबिश गौर साहब की आपने बात की कि दुबई में बैठे या बाहर हैं, तो जो तीनों साहिबान की आपने बात की है, ताबिश साहब भी आज मेरे लेफ्ट पे काबीना में बैठे थे और असद उमर साहब और अली ज़ैदी साहब भी काबीना में ही थे। तो कौन ये इस तरह की इधर उधर की बातें फैलाता है? ऑल थ्री वर ऑफ देम वर इन द कैबिनेट, तीनों उधर ही थे और उधर मैंने कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की। मैं समझता हूँ इधर उधर की बातों पे कान नहीं धरना चाहिए। जो हुकूमत इस वक्त मजबूत प्रोग्राम लेके आ रही है और जिस तरह से आपकी इकॉनमी उठ रही है, ख़ासकर मुश्किल हालात में जो हमने बजट दिया है, मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव्स हैं और उन चीज़ों पे हम ज़रूर डिस्कस करें जो। अच्छा, ये बताइए कि अली साहब के काबीना में एक दफ़ा फिर रद्द बदल की बातें हो रही हैं। आज मोनस इलाही साहब भी शामिल हुए और एक बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया हुआ था कि जी मोनस साहब को काबीना में उन्होंने नहीं शामिल करना। ऑल्दो उनकी लास्ट वीक मुलाकात हुई, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मोनस इलाही उसमें शामिल थे, अब वो शामिल हो चुके हैं। तो क्या ये मोनस इलाही साहब या काफ लीग बदल चुकी है या वज़ीर आज़म साहब ने अपना स्टांस बदला है? क्योंकि काफ लीग के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं वो हमें सबको पता है, लेकिन खुसूसन मोनस साहब से उनको ज़ाती तौर पर यह था कि नहीं जी, इन्होंने मेरी काबीना में शामिल नहीं होना। तो ये वो बदल चुके हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना स्टांस बदला? देखिए, जब हमारे साथ जो है परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब और PMLQ जब हमारे साथ एलाई हैं, यहाँ भी हैं मरकज़ में और सूबे में भी हैं, तो फिर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है
کہ اگر ان کو ایک وزارت اور دی گئی ہے، یا مونس الہی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کوئی پرنسپل سٹینڈ، میری نظر سے تو خان صاحب کا کوئی ایسا بیان نہیں گزرا کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہو کہ مونس صاحب کو میں نے وزارت نہیں دینی. مونس صاحب جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا الحاق ہے. اگر وہ کابینہ میں آتے ہیں اور آ گئے ہیں تو موسٹ ویلکم. اس سے ایک ینگ کیبنٹ ممبر کا اور اضافہ ہوا ہے. ہاں مستقبل میں آپ نے کہا کہ بڑی عید کے بعد شاید امکان ہے کچھ، اور اس کے بارے میں مجھے اطلاعات نہیں ہیں، آئی ڈونٹ ہیو انفارمیشن. لیکن اگر ایم کیو ایم سے اور بلوچستان عوامی پارٹی سے اور لوگ آتے ہیں تو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ خان صاحب ان کو کون سا پورٹ فولیو دیتے ہیں. لیکن ایک چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، جو خان صاحب نے شاہ زین بگٹی صاحب کو، جو مرحوم اکبر خان بگٹی صاحب کے جو ہیں وہ پوتے ہیں، تو ان کو جو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ کا عہدہ دیا بلوچستان سے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست فیصلہ ہے. اس سے صرف ایک شخص کا آنا نہیں ہے کابینہ میں، اس سے آپ کا بلوچستان کی ریپرزنٹیشن اور بڑی ہے. کہ جہاں ہم نے سینٹ چیئرمین کے لیے سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا، وہ بلوچستان سے ہیں. قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں قاسم خان سوری صاحب بلوچستان سے ہیں. ہماری زبیدہ جلال بی بھی ایک خاتون ممبر ہیں اور بلوچستان سے ہیں اور الیکٹڈ ہیں. تو اس طرح سے بگٹی صاحب کا آنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سٹیپ ہے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور خاص کر پہ ان کو جو انہوں نے ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے جو ناراض بلوچ ہیں، ان سے آپ انگیج کریں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں جو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن کی لیڈرشپ ہوتی ہے، کہ عمران خان صاحب جو ہے بلوچستان کے گوادر، اور بلوچستان کے جو اور ایشوز ہیں، جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بھی، اور ترقیاتی، اور ساتھ ساتھ کشمیر، جی بی، گلگت بلتستان، اور پھر باقی کے پاکستان کے خاص کر ٹرائبل ایریاز کی ایشوز کو بھی وہ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آہستگی سے سب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب صرف جو ہے کسی ایک صوبے کے یا کسی ایک جماعت کے نہیں، ماشاءاللہ پورے پاکستان کے ایک لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں کہ ملک کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے اور ملک کو مضبوط کیا جائے، توانا کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. اور اس کا شاخسانہ ہی تھا کہ جب انہوں نے بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ایک مضبوط سٹینڈ لیا ایک بڑی طاقت کے سامنے. ہم ان سے کوئی دشمنی نہیں چاہتے امریکہ سے، لیکن طاقت برابری کی بنیاد پہ ایک تعلق چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا فیوچر لائن آف ایکشن دیا جب انہوں نے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، اور ہم وہ اسٹریٹجک جب کا پرانا کانسیپٹ نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں افغانیوں کی مرضی کی حکومت ہو. جو بھی لوگ حکومت میں آتے ہیں ان سے ہم تعاون کریں گے. ہم کسی کو نہ انسٹال کرنے میں، نہ کسی کو سپورٹ کرنے میں ہمارا کردار ہے. آر لینڈ ول بی یوزڈ فار پیس، وی ول بی پارٹنرز ان پیس ناٹ وار. میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری چیزیں ہیں، عمران خان صاحب صرف ایک سیاسی جماعت یا پی ایم کے عہدے پہ نہیں بلکہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ آ رہے ہیں. آئی تھنک یہ سارے گڈ علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت بریک کا، جس کے بعد سینئر صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ملک میں چل رہا کیا ہے، اسپیشلی اسلام آباد کے ریڈ زون میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان صاحب کو ہم نے سنا، اور تحریک لبیک پر جو پابندی تھی، ہی از ون آف دا فیو منسٹرز کے جو لڑتے رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے خلاف، کابینہ کے اندر بھی اور کابینہ کے باہر بھی. ہم نے آپ کو جو شارٹ سنایا تقریباً 2 مہینے پہلے وہ ہمارے شو میں کہہ کر گئے تھے کہ تحریک لبیک پر آخر میں جا کر یہ پابندی ہٹ جائے گی. لیکن آج ادروائز فیصلہ ہوا اور اب تو سپریم کورٹ میں بات چلی گئی ہے. لیکن اس کے کچھ پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گے اس فیصلے کے. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایٹ لیسٹ 50 سے 60 حلقے گزشتہ 2018 کے عام انتخابات میں ایسے تھے جس میں کہ تحریک لبیک پاکستان نے 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے. اب اس کا مطلب یہ کہ اگر ان پر پابندی لگ جاتی ہے، یہ 10,000 ووٹ کس طرف پڑ سکتے ہیں، اور پھر کوئی سوئنگ کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، مطلب 3, 4, 5 ہزار کا فرق ہوتا ہے اس میں. 5,000 مخالف کو مل جائیں وہ جیت جائے گا، اس طرف پڑ جائیں یہ جیت جائے گا. اور اس کے علاوہ ریڈ زون میں ہو رہا کیا ہے، مونس الہی صاحب جن کے والد صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کا ایک شارٹ ہے جو کہ بار بار چلتا ہے. میں اس لیے نہیں چلاؤں گا کہ اب تو مونس الہی صاحب بھی کابینہ کا حصہ ہو گئے ہیں. تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور ریڈ زون کے سب سے بڑے تجزیہ کار فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ٹی ایل پی کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس میں نہیں جاتے پابندی لگے گی نہیں لگی. اب تو جو نظر آ رہا ہے کہ جی آلموسٹ لگ گئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، اور اس پہ ٹی ایل پی کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں بڑی
بحث ہوئی ہے اور مختلف اس میں نقطہ نظر ہیں. یعنی ایک آرگیومنٹ یہ پاور کوریڈورز میں آتا رہا ہے کہ ہمیں ان کو بڑی کیئرفلی ڈیل کرنا ہے کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے اور بہت بڑی ریالٹی ہے اور ایک ایسی ریالٹی ہے جس کی جو انتخابی قوت ہے وہ اس کا مظاہرہ کر چکی ہے. تو اس کو ایک عام تنظیم کی طرح بین نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ ڈیبیٹ جو بھی ہوئی اس کا فیصلہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہو گیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ 2018 سے جو الیکشنز ہیں ان میں جو نتائج آئے ہیں اس میں ٹی ایل پی کا ایک ڈیسائسو رول رہا ہے اور وہ کیوں بنی تھی وہ بھی ہمیں سب کو معلوم ہے اور جس وجہ سے وہ بنی تھی اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیٹسٹ اس کا اگزامپل ہے جو ابھی کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں ٹی ایل پی کی سرپرائزنگلی جو ہے اسٹرانگ شوئنگ ہے اور بعد میں میری 2-3 اس حلقے کے امیدواروں سے بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ جو بڑا ٹف مقابلہ ہوا ہے پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت گئی 2023 میں کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہوگی یا پی ایم ایل این اسٹرانگ ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی تو فارغ ہو گئی تھی. 3 امیدواروں نے مجھے کہا کہ جی ٹی ایل پی ہوگی اسٹرانگ. تینوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ٹی ایل پی سے ہوگا. یہ 2023 میں اب وہ یہ بین ہونے سے پہلے تھا. تو وہ ریالٹی تو ہے. دیکھیے اب اصل ایشو یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوگا. ابھی 2-2.5 سال ہیں لیکن 2018 میں تو نون لیگ کا ووٹ کاٹا تھا ٹی ایل پی. ڈینٹ ان کو پڑا تھا کلیئر تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اگر ہم وہی لاجک لے کے چلیں آگے تو وہ ووٹ اگر آتا ہے تو جا سکتا ہے اور خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ ٹی ایل پی نے بہت ووٹ لیا تھا اس کے بعد اس کی ریسرجنس ہوئی ہے اور اب کیونکہ بین ہو گئی ہے تو وہ ووٹ کہاں جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ابھی بہت سارے کوسچن مارکس ہیں لیکن این ممکن ہے کہ وہ ووٹ اگر واپس جائے تو نون لیگ کو فائدہ. نون لیگ کو فائدہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ مونا سلائی صاحب کو ابھی کابینہ میں لے آئے ہیں واپس, یہ اس پہ 2.5-3 سال یہ معاملہ چلا. دیکھیے یہ پرائم منسٹر کی ضد تھی بڑے عرصے سے یہ چلا. یہ مطالبہ تھا پی ایم ایل کیو کا کہ ہمیں یہ منسٹری چاہیے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ 2-2.5 سال سے اس پہ بضد تھے کہ نہیں یہ نہیں ہونا اور آپس میں آف دا ریکارڈ تو بہت زیادہ ان کے اختلافات تھے اور یہ ایشو ہمیشہ جو ہے وہ اس گفتگو میں ابھرتا تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے وعدہ کیا تھا نہیں دینا. خیر بہرحال یہ ہونا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب سے لے کر 2 سال تک آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند ہفتوں میں پی ٹی آئی کی پوری جو اپروچ ہے اس میں آپ کو ایک چینج نظر آ رہا ہے. وہ زیادہ ریئلسٹک ہو رہے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں تھوڑا کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اے جے کے الیکشن میں ہو رہا ہے لیکن وہ تو کیمپین ہے. اب وہ 23 کے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اتحادیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ 23 کے الیکشن میں اتحادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہوا کدھر جانی ہے, کس طرف چلنی ہے, ہم نے کدھر ہونا ہے. تو یہ ایک خاص طور پہ کاف لیگ کو پنجاب کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, وہاں پہ جو ایک کمزوری انتخابی طور پر انہیں نظر آ سکتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو بھی رنجشیں تھی ان کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا سٹیپ یہ تھا. خان صاحب نے این ممکن ہے کہ ایک کڑوا گھونٹ لیا ہو لیکن وہ لے کے اب انہوں نے کیو لیگ کا جو ایک بڑی شکایت تھی اس کو ختم. اچھا اب یہ تو بتائیں کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے, آپ سے ہم پوچھیں. دیکھیے ہوا اس وقت جو ہے ہمارے یہاں ہوا جو ہے نا وہ ہفتوں میں آگے پیچھے ہوتی ہے. 8 سے 2-3-4 ہفتے پہلے ہوا کہیں ہوتی. اس وقت ہوا جو ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حق میں ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین میں کس طریقے سے نون ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان کے جو اپنے تضادات ہیں وہ ابھی تک کلیئر ہو کر سامنے نہیں آ رہے. تو اس ڈویژن وہ جو ان کے اندر جو ایک ڈس یونٹی ہے اور کلیئرٹی تھوڑی کم ہے, پی ٹی آئی کو کی گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ اپنی گورننس کے ایشوز کی طرف فوکس کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر تھریٹ نظر نہیں آ رہی. تو اس وقت اگر آج آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. لیکن یہ سوال اگر آپ میرے سے 2 یا 3 یا 4 ہفتے بعد پوچھیں گے تو شاید جواب ڈیفرنٹ ہوگا کہ میرا جواب اچھا یہ فاسب جو ایک مطلب 2-3 مہینے پہلے بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی, ڈیفرنٹ لوگوں نے کوٹ کی, آپ نے اس پہ ایک 2-3 کالمز لکھے اور اس میں پھر یہاں تک کہا گیا کہ جی کچھ زیادہ جو گورننس تھی, پرفارمنس تھی, وہ بون آف کنٹینشن تھا, زیادہ لوگ اس پہ خوش نہیں تھے. وہ سچویشن کہاں کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلیج جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے, بڑی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں خلیج موجود ہے کچھ ایشوز پہ. تو مثال کے طور پر پچھلے 2-3 ہفتے میں جو امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں
उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुकात खारजा पॉलिसी से ठीक है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज में है, चाहे वो इंडिया और कश्मीर हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो। उसमें जिस तरह के बयानात हमें सुनने में आए हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है इंडिया पे भी, अमेरिका पे। आपको उनकी तकरीर याद होगी पार्लियामेंट में, बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट जो उन्होंने कहा, वो एक उनका एक अप्रोच है कि जी एब्सोल्युटली नॉट। वहाँ पे मुझे सुनने में कुछ ये आ रहा है कि कुछ थोड़ी सी तशवीश है कि इतनी इस लेवल पर इन इश्यूज़ पे इतनी कैटेगोरिकल पोजीशन शायद हमारे लिए बेहतर ना हो, तो थोड़ी सी टेंशन मुझे नज़र आ रही है इसी मामले पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर इसी बात को आगे बढ़ाऊं कि कुछ हलकों से ये तासुर भी मिल रहा है, स्पेशली जो इंटीरियर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर की अभी हाल ही में जो तालिबान को सॉर्ट ऑफ लाइक ग्लोरीफाई करने की स्टेटमेंट्स थी, उस पर भी नाराज़गी है काफ़ी। सही है, आपकी खबर ठीक है। मेरे ख्याल है नाराज़गी से बेहतर शायद लफ्ज़ ये हो कि तशवीश है कि ये इन हालात में बड़े नाजुक हालात हैं। रीजनली भी एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है, झुकाव किधर होना है, नहीं होना, बैलेंस करना है, भारत से किस तरीके से बात करनी है, किन टर्म्स में बात करनी है। तो यानी कि इन नज़ाकतों को सामने रखते हुए कुछ तशवीश ये है कि शायद इस गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा खारजा पॉलिसी पे बोल रहे हैं। इतना बोलना नहीं चाहिए। सफारतकारी में अगर आप न भी बोलें तो वो भी अच्छी बात होती है, तो उस हवाले से कुछ है तशवीश। पीटीआई के मिनिस्टर बोलना बंद करते हैं तो क्या करेंगे? ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कम अज़ कम इन मामलात पे इतने क्रूशल वक्त में, देखिए आदिल आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप उस मामले को बड़ी गौर से देखते हैं। ये जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, ये एक जनरेशनल डेवलपमेंट है। 20 साल के बाद एक इतना बड़ा चीज़ हो रही है। जो कुछ अभी हो रहा है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके असरात वो साल चलेंगे। तो ये ऐसे मौके पे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर्स में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट थोड़ी और ज़्यादा मैच्योरली डील करेगी और थोड़ा अपने मिनिस्टर्स में डिसिप्लिन लाएंगे कि हर शख्स को बात नहीं कर देनी चाहिए इसमें। ठीक। अच्छा, लास्ट फासब जाते हुए एजे के इलेक्शंस पर बात करें। मरियम नवाज़ की जो हम रैलियां जलसे देख रहे हैं, वो इवन पाकिस्तान में लोग नहीं कर सकते। वो आज़ाद कश्मीर में जाके हर एक कॉर्नर में जिस तरह वो कर रही हैं, एक तो इस पे नहीं जाएंगे कौन इलेक्शन जीत सकता है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसमें, लेकिन ये रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है हमें फ्यूचर पॉलिटिक्स के बारे में 6 months to 1 year डाउन द लाइन? देखिए, ये चीज़ रीइंफोर्स कर रही है वो हकीकत जो हमने पीडीएम की मूवमेंट और उनके जलसों में देखी थी कि पीएमएलएन में मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो क्राउड पुलर हैं, और वो अभी भी हैं। चाहे उनका बयानिया उस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने उसकी हरारत और आंच थोड़ी कम की है, लेकिन लोग उनके लिए निकलते हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि शहबाज साहब जो हैं वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो अपने तई वो अपना काम भी कर रहे हैं। तो ये एक दो धारी तलवार की तरह पीएमएल अपनी पॉलिसी को चला रही है। अब ये कहाँ तक चलेगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरा ख्याल है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया है कि क्राउड पुलर मरियम नवाज हैं, और उन्होंने एक बार फिर साबित किया है। और लोगों से, ताकतवर लोगों से बात करके मामलात को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए शहबाज साहब जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये बाकायदा तौर पर जो है वो गुड कॉप बैड कॉप वाला सीन चल रहा है, और दोनों तरफ से सुनने में आ रहा है कि मामलात जो हैं वो उतने ख़राब नहीं हैं जितने पहले थे। फहद हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, आज के प्रोग्राम पर आपके मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ी। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।